نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ پروگرام شان رمضان، میں آپ کا میزبان محمد نعمان اپنی جانب سے، مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم کا بے پایا کرم، بے پایا شکر کہ جس نے پھر ایک دفعہ ہماری بے رونق سی زندگیوں میں رمضان کی رونقیں لائیں۔ آج انہی رونقوں کو دوبالا کرنے کے لیے، اس کی عظمتوں، اس کی رفعتوں، اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اور بے شمار علمی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے علماء کرام، اور ترنم کے ساتھ ہوگی تلاوت قرآن، اور ہوگی میرے اور آپ کے پیارے آقا کی مدح سرائی۔ میں مدثر اسٹوڈیو اور تمام معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وسادت سے، جن کی کاوشوں سے آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی جان و مال میں مزید برکتیں عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح یہ دین متین کی خدمت ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام سے کرنے کے لیے آج جو قاری قرآن ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، فخر القرہ، زینت القرہ، حافظ محمد اعجاز ساکی صاحب آج ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہے۔ میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم،
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک کے دوران مجھے جوائن کیا ہے، میری ٹیم کو جوائن کیا ہے خوبصورت ثنا خوان رسول محترم محمد جبار گولڑوی صاحب۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جبار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنی جانب سے مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آج کا پہلا روزہ بہت اچھی طریقے سے گزر رہا ہوگا، اور میں ہمارے تلاوت کی سیگمنٹ کے بعد یہ ہمارا نعت کا سیگمنٹ ہے، اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، اس میں بھی ہم اپنے علاقہ کے خوبصورت ثنا خوان کو پروموٹ کریں گے۔ ہمارے علاقائی ثنا خوان روز آ کر ہمارے سیگمنٹ کا حصہ بنیں گے، تو میں جبار بھائی کی جانب بڑھوں گا، وہ نعت شریف پیش کریں گے۔ ان سے قبل میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا ایک کلام ہے جس کی فرمائش بھی ہے، اور وہ بہت خوبصورت کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کر کے میں محترم محمد جبار گولڑوی بھائی کو دعوت نعت پیش کروں گا۔ پیر صاحب نے کلام لکھا، بہت خوبصورت کلام ہے، اور اس کے چند اشعار آپ نے لکھا کہ جس طرف وہ گلے گلشن عدنان گیا، جس طرف وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلائے سنبل و ریحان گیا، مجھ خطا کار نے کیا کیا نہ کیے جرم، میرے آقا تیری رحمت پہ میں قربان گیا، اور مجھ کو جنت کی طرف لے کے جو رضوان گیا، شور اٹھا دیکھو گدائے شہ ذی شان گیا۔ اور آخری مصرع ہے، پیر صاحب کہتے ہیں میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے کہ وہ آج ہمیں اپنی پسند کا ایک خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کو اور ہمیں آج وہ سنائیں گے۔ یکم رمضان المبارک کی پہلی ٹرانسمیشن میں پہلے ثنا خوان رسول محمد جبار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نعمان بھائی آپ نے، اور مدثر اسٹوڈیو کی ٹیم کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کی پروکار ساعتوں میں بہت خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے مجھے اس خوبصورت نشست میں سخن آرائی کا موقع دیا۔ میں کلام پیش کروں گا، میرے استاد محترم سید بلال حسین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے، رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے، تو اسی سے ابتدا کروں گا۔
رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیرین جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے جب محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین اور بہت ہی خوبصورت شعر سلطان مدینہ سے ملی بھیک ہے جب سے سلطان مدینہ سے ملی بھیک ہے جب سے تو سلطان بھی رکھ دیتے ہیں کاسا میرے آگے سلطان
بھی رکھ دیتے ہیں کاسا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محترم جبار بھائی بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کو مزید سنتے، بہت خوبصورت حاضری آپ پیش کر رہے تھے، لیکن ہمارے سیگمنٹ کا ایک ٹائم مختص ہے، ٹائم کی پابندی کرنی ہوتی ہے. انشاءاللہ یکم رمضان سے چاند رات تک یہ ٹرانسمیشن رہے گی، تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو سنا کریں گے. اس یقین کے ساتھ میں بریک پر جا رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کہیں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی پیاری باتیں. تو اس میں ہمارے علماء کرام بہت خوبصورت موضوعات پر گفتگو کریں گے. بریک پر جانے سے پہلے آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بریک کے بعد اپنے پروگرام میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے دوران ہم کو جوائن کیا ہمارے پروگرام میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد ہزاروی صاحب. آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. سر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ کریم آپ کا آنا اپنی کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آج بلا تمہید آپ کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان. آپ استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے اس موضوع پہ آج روشنی ڈالیں گے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات سب سے پہلے میں مدثر اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے شان رمضان پروگرام کے اندر آج گفتگو کرنے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے.
रमज़ान अल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसके मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ये है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की आमद का शिद्दत से इंतज़ार फरमाया करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त रमज़ान अल मुबारक का महीना करीब आता तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को जमा फरमा कर सरकार खुतबा इरशाद फरमाते और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते, या मेरे सहाबा तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कौन सा महीना आने वाला है। ये वो महीना है जिसका एक हिस्सा पहला हशरा अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाया है और इसका दूसरा हिस्सा, दूसरा हशरा अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़रत बनाया है और तीसरा हशरा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आज़ादी का हशरा बनाया है। ये वो महीना है कि जिस महीने की जब इब्तिदा होती है, रमज़ान अल मुबारक का चाँद नज़र आता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है और जो नेकी करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुनादी निदा कर रहा होता है, ए नेकी करने वाले आगे बढ़, नेकी के अंदर और ज़्यादा कर, और ज़्यादा आगे बढ़, और ए बुराई करने वाले, ए गुनाह करने वाले रुक जा, अपने गुनाहों को कम कर दे। तेरे पास अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो लम्हात आ चुके हैं कि जिनका लम्हा लम्हा तेरी बख्शिश और तेरी मग़फ़रत का ज़रिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान अल मुबारक की वजह से मेरी उम्मत को 5 ऐसी खसलतें और खूबियाँ अता फरमाई हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं अता फरमाई। ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एजाज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त रमज़ान अल मुबारक का चाँद नज़र आता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर नज़र रहमत फरमाता है और जिसके ऊपर वो नज़र रहमत फरमाए वो उसे अजाब नहीं देता। यानी कि जब रमज़ान अल मुबारक का चाँद नज़र आता है, रमज़ान अल मुबारक का चाँद लोग देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पहला इनाम अपने बंदों के ऊपर ये होता है कि मालिक कायनात अपने बंदों के ऊपर नज़र रहमत फरमाता है और फरमाया जिसके ऊपर वो रहमत फरमाए फिर वो उसे अजाब नहीं देता। दूसरा फरमाया कि जिस वक्त बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, दिन के वक्त भूख प्यास बर्दाश्त करता है और उसके मुंह में जो बू पैदा होती है, अल्लाह तबारक व तआला को कस्तूरी की खुशबू, दुनिया व माफ़ी आ की जो खुशबुएं हैं उन सब से ज़्यादा वो बू प्यारी होती है। और तीसरा, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बंदा मोमिन जो रोज़ा रखता है उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। नंबर 4, चौथा इनाम और चौथी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत ये होती है
کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس وقت میری بارگاہ میں آئے تو اے جنت تو آراستہ ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی مشقت برداشت کر کے آ رہا ہے تو تیرے اندر آ کے وہ سکون حاصل کر سکے۔ پانچواں انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ وہ رات نہیں، بلکہ یہ وہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے جس وقت شوال کا چاند نظر آتا ہے۔ بندگان خدا رمضان المبارک کا آخری روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے ملائکہ یہ کس چیز کے ملتجی ہیں، کیا التجا کر رہے ہیں؟ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں رب العالمین تیرے بندے تیری بارگاہ سے تیری بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے میرے ملائکہ تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا ہے، میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے جہاں اتنی اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث، سرکار کے فرامین، قرآن مجید کی آیات مقدسہ اس کے اوپر واضح طور پہ جہاں رمضان المبارک کا بیان کیا گیا، دوسرے مقام کے اوپر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس قرآن مجید کو اتارا۔ فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ کی روح سے رمضان المبارک کا روزہ عاقل بالغ کے اوپر رکھنا فرض ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کو بیان کیا، سرکار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بھی ایک سخت ترین وعید سنائی ہے۔ سب سے پہلے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کے اوپر خطبہ دینے کے لیے جب آپ تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ خطبہ دے کر جس وقت آپ فارغ ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے جو اس سے پہلے نہیں کہا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس وقت میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے فرشتے حضرت جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین پھر تشریف لائے اور جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا پھر جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین
حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو پتہ چلا جہاں رمضان المبارک کے مہینے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو جو بندہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا، تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تباہی اور بربادی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کو پہچانیں، رمضان المبارک کی عزت اور تکریم کو سمجھیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرض نفل نماز پڑھنے والے کو فرض نماز کے مطابق ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنا عام دنوں میں فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، رمضان المبارک میں اگر کوئی خوش نصیب نفل پڑھتا ہے تو اللہ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب رمضان المبارک میں ایک بندہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تم جو ایک نیکی عام دنوں میں کرتے ہو تو اس کا ثواب ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی ہے، لیکن فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، جب اس کے سامنے وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے سامنے ہر چیز ہر نعمت موجود ہے، اسے بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے، سامنے پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، اللہ کی نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کوئی نعمت استعمال نہیں کر رہا، وہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کر رہا۔ کیوں؟ وہ قادر ہے اس کے اوپر، لیکن نہیں، روکا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس وقت زمین کے اوپر بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ اپنے نورانی فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے ملائکہ دیکھ لو، یہ میرا وہ بندہ ہے جسے تم کہتے تھے یہ دنیا میں جا کے خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، لیکن میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے، اس کے لیے کھانا بھی حلال ہے، لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو صرف میری رضا کے لیے روکا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک اس وقت روزہ دار کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا عند لقاء ربہ، کہ جس وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، آواز آئے گی اے بندہ خدا، تو نے دنیا کے اندر میری رضا کے لیے اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے غیبت چغلی ہر چیز سے میری رضا کے لیے تو نے ایک وقت مقررہ کا اہتمام کیا، تو نے دنیا میں وہ مشقت برداشت کی ہے، میری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑے انعام اور اکرام کا مہینہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کی قدر کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پہلے سال کے دن سے لے کر رمضان تک اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ سیام کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے محترم حضرت علامہ شہزاد احمد ہزاروی صاحب۔ ایک بار مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج یکم رمضان ہے، دعا فرمائیں گے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات ہم سب کو مستفید ہونے سے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں ہمیں ملا ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ سیام کے روزے رکھ کے، رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کر کے، نماز تراویح ادا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کا صدقہ اس وقت پوری امت، پوری انسانیت جس موذی مرض میں مبتلا ہے مولا کائنات، اس آزمائش میں مبتلا ہے مولا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق میں سب کو اس سے نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو عزت، امن، سکون کی زندگی عطا فرما۔ مولا کائنات بالخصوص مدثر اسٹوڈیو اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروبار میں، جان مال میں، عزت آبرو میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ جو کاوش کی ہے مولا، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر تو انہیں دارین کی سعادتیں اور عزتیں عطا فرما۔ ہم سب کو کامل اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔